السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا شہباز صاحب اور میرے رفیق محترم جناب حافظ اختر صاحب کے حکم پر گئے آپ حضرات کی خدمت میں موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا نذرانہ میں نعت کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ درمیان میں جہاں بھی آپ کا صحابہ کا ذکر آئے، سیرت کا بیان ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاں حضور کا نام آئے ہم درود شریف ضرور پڑھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ شاہ ذیشان کو، شاہ قرآن کو، شاہ ذیشان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ ان کے ادوار کو، اعلیٰ کردار کو، ان کے ادوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 السلام۔ یہ آپ کے اخلاق اور کردار ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، حسن میں یار کو، زلف خمدار کو، السلام 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 السلام۔ آمینہ مائی کو، آپ کی دائی کو، آمینہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، السلام 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 السلام۔ ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، السلام 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 السلام۔ عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ ہے۔ عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پیکر صبر کو، بنت بوبکر کو، السلام 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 السلام۔ چاروں خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے غم خار کو، ان کے دلدار کو، ان کے غم خار کو، ان کے دلدار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام
سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے دلدار کو عاشق زار کو، ان کے دلدار کو عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، السلام 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 السلام۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کے باب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 السلام۔ عثمان غنی، مال کو جان کو دست فیضان کو، مال کو جان کو دست فیضان کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو، السلام 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 السلام۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تیر تلوار کو فتح بردار کو، تیر تلوار کو فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، السلام 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 السلام۔ ایک جانباز کو، ان کے دم ساز کو، آپ سمجھ جائیں گے آگے کون ہے۔ ایک جانباز کو، ان کے دم ساز کو، حبشی انداز کو، ان کی آواز کو، السلام 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 السلام۔ حضرت حسان بن ثابت کے آخری شعر ہے، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، ثنا خان یعنی تعریف کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا بعثت لأتم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کریں، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ حضرات اکابر علماء کرام، بطور خاص شہر سکیورٹی مجلس کے علماء، یہ مجلس کے علماء
بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد، قابل افتخار ہیں۔ ہر تعلق میں اور ہر علاقے میں ایسے علماء کی مجلس ہر علاقے کے لوگوں کو کاش کے نصیب ہو جائیں، جو اپنے علاقے کی ہر اچھی بری چیز کی خبر رکھتے ہوئے بر وقت اپنے عوام، اپنے ماتحتوں کی جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں رہبری اور رہنمائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کے اتحاد اتفاق اور ان کے تمام کیے جانے والے کام کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجلس علماء کو نظر بس اس کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام ہی علاقے کے لوگوں کو مجلس علماء کی جو ہے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حضرات، بڑی قیمتی باتیں مجھ سے قبل میرے برادر محترم مفتی محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ نے جو ہے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ سیرت کے تعلق سے یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے، روشنی ڈالی جائے، کوئی شخص اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سورہ زمین پر خدا وحدہ لا شریک لہ کے بعد سب سے زیادہ قابل عظمت اور سب سے زیادہ قابل احترام کوئی ذات و ہستی اگر ہے وہ پیارے آقا حضرت مدنی و مکی مجتبی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جنہیں عرش سے سلام آئے اور جن کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود کا ذریعہ بنایا۔ ان کا وجود نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس کس پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور کس پہلو کو جو ہے نظر انداز کیا جائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اخلاق حسنہ کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے اور آپ کے اخلاق کی جو ہے گواہی نہ یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نہ یہ کہ صرف آپ پر ایمان لانے والوں نے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کے جو ہے مشن اور مقصد کے جو ہے مخالف تھے، ان لوگوں نے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ میں اور آپ اس وقت جس ملک کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں، ایسے حالات میں اس بات کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو کہا جائے، سنا جائے، برتا جائے، لوگوں کے سامنے کہا جائے۔ میں اور آپ جس خطے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ذاتیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ قومی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی برادری ہے، لیکن میں اور آپ ایک ایسی ملت اور ایک ایسی امت ہیں جس کے پاس وہ ذات، وہ ہستی ہے جس پر تمام کا اتفاق ہے، جس کا جسم بھی پاک، جس کی تعلیمات بھی پاک، جس کے اخلاق بھی پاک، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھال سکے۔ ظاہر سی بات ہے، جس خدائے وحدہ لا شریک لہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور افضل الانبیاء بنایا، وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ آپ کیسی ہستی ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس ایک واقعے سے لگائیں، جس کے اندر میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، وہ واقعہ پورا نقل کرنے کا موقع نہیں۔ جب امہات المؤمنین میں سے میری اور آپ کی والدہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی کہ نعوذ باللہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کہ تم کیا کہتے ہو اس سلسلے میں، تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں کہ یہ منافقین نے جو ہوا اٹھائی۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، اماں جان سفر میں پیچھے رہ گئی تھی، بعد میں قافلے میں پیچھے رہنے والے صحابہ آپ کو لے کر آئے تھے، تو جو صحابی لے کر آئے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو منافقین کو موقع ہاتھ لگ گیا، انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ اماں جان کے اوپر تہمت جو ہے لگا دی۔ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ عائشہ وہ تھی جنہیں عرش سے سلام آتے، حضور جن کے ساتھ لحاظ میں لیٹے ہوتے اور قرآن نازل ہوتا، جن کا حجرہ ہی منبر خضرا کہلایا، اور امام الانبیاء نے جن کی گود میں جو ہے اپنی آخری سانسیں لی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں سب سے آخر میں اگر کوئی چیز گئی تو وہ اماں جان کا دعا مبارک ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میری کمزوری سے مسواک چبائی نہیں جاتی، ذرا اسے تم گرم کر کے ہو۔ اما جان فرماتی میں نے اپنے دندان سے، میں نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا اور حضور نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ میں جو ہے مسواک کی اور اس کے بعد حضور کا وصال۔ یعنی سب سے آخر میں حضور کے منہ میں کوئی چیز گئی تو وہ کون سی چیز؟ اما جان کا دعا مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی لوگوں سے رائے لی، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ رشتے کا انتخاب کس کی جانب سے تھا؟ یہ رشتہ کون لایا تھا؟ یہ رشتہ تو من جانب ہی ملا تھا، رشتہ لگانے والے کوئی بیچ میں نہیں تھے، کسی نے پیغام نہیں بھیجا تھا، تو جبرائیل امین آئے تھے تصویر لے کر اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح کرائیں۔ جو خدا آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا کہ آپ کے جسم پر کسی کو اتنی قوت دے گا تو کوئی ناپاک خاتون آپ کے جسم پر رہے۔ یہی وہ بات تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو پسند آئی تھی، اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اما جان نے اپنے حجرے میں انہیں دفن کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور سمجھ میں آئی؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آج دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہے، کوئی کسی کو ہیرو مانتا ہے اپنا، کوئی کسی کو اپنے لیے آئیڈل مانتا ہے، لیکن ہر ایک میں ایک نہیں ہزار خامیاں آپ کو نظر آئے گی اور لوگ دیوانہ بات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ذات اور جو ہستی مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کے لیے منتخب ہوئی ہے آئیڈل اور نمونے کے طور پر، وہ ذات ایسی ذات ہے جس میں کوئی چیز آپ ایڈ کی اور کام کی نہیں بتا سکتے ہیں۔ چاہے آپ کا وہ دور طفولیت کا دور رہا ہو، بچپن اور لڑکپن کا دور رہا ہو، قبل از نبوت کا دور رہا ہو یا بعد از نبوت کا دور رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا اور آپ کے اوپر نبوت کی تاج پوشی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کا موقع آیا اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا ہے، خانہ کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، کہا کہ بھائی اس کی دیواریں منہدم ہونے کے قریب ہیں، اسے گرا کر اچھے رنوں کیا کیا جائے، خانہ کعبہ کو کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اب مسئلہ آیا حجر اسود کے رکھنے کا، کون رکھے؟ عرب کے لوگ تھے ہی بڑے ضدی اور تفاخر اور فخر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ چھوڑتے نہیں تھے، تو ہر ایک سردار اور ہر ایک قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ حجر اسود اس لیے کہ کوئی معمولی پتھر نہیں، یہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو رکھیں گے۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت نہ ہوتے تو عرب کے اندر خون ریزی کا ایک وہ سیلاب امڑ پڑتا جو تھمنے کا نام نہ لیتا، اس لیے کہ یہ لوگ تو وہ تھے کہ کسی کا اونٹ کسی سے قبل اگر پانی پی لیتا تو خاندانوں نہیں باپ دادا وصیت کر جاتے بیٹا خدا کو بخشنا نہیں، یہ وہ دور تھا۔ چنانچہ لڑائی اتنی زوروں پر تھی، آخر میں بات یہ طے کی کہ اللہ سبا اس دروازے سے سب سے پہلے حرم میں جو داخل ہوگا وہ شخص جو ہمارے متعلق فیصلہ دے گا ہم اس کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ اور اللہ سبا سب سے پہلے دروازے سے داخل ہونے والی کوئی ذات ہستی تھی، وہ کون تھی؟ کیا ہے آپ کو دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے، سب کے چہروں پر خوشیاں آ گئی اور سب نے کہا یہ تو وہ شخص ہے جس کے فیصلے ہم سب تسلیم کر لیں گے۔ اور آپ نے بھی وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ عرب کے اندر ایک بڑی خون ریزی ہونے سے رک گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، بڑی چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے بابر سے اٹھایا اور چادر کے بالکل بیچوں بیچ رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کے کنارے کنارے سے چادر کو پکڑ لے، کوئی بھی سردار بات نہیں دے رہا، کہا کہ سب نے پکڑ، کہا کہ ہاں چلو اٹھاؤ اسے، اب اٹھا کر کہا کہ وہاں لے آؤ جہاں حجر اسود کو رکھنا۔ سارے مکہ کے ہر قبیلے کے ایک سردار نے چادر کو پکڑا اور اٹھا کر لے آئے۔ جب مقام تک پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بابر سے اٹھا کر حجر اسود وہاں رکھا اور ایک بہت بڑا جھگڑا جو شروع ہونے والا ہے
آج بھی ساری دنیا کے صرف اس ملک کے نہیں ساری دنیا کے اگر جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں تو وہ میرے آقا کے اخلاق کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں، اور وہ اخلاق بدلنے کا موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ساری انسانیت میں ساری انسانیت میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت کا کام کس کے ذمہ ہے؟ کیا یہ کام صرف علماء کا ہے یا صرف عوام کا ہے؟ نہیں، ہر ایک کا ہے۔ جب نبی نہیں آنے والے تو نبی کا کام کون کرے گا؟ اور نبی کا اول مرحلے میں سب سے پہلے کون لوگ مخاطب تھے؟ بولو، ارے آپ بولیے نا۔ بت پرست اور مشرک لوگ مخاطب تھے، وہ کوئی اہل ایمان تھوڑی تھے، لیکن ہم نے اپنی محنت کو پہچانا ہی نہیں، ہم اپنی محنت کو بھول گئے۔ یہ بتائیے ہم نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے اسلام کی دعوت دی؟ ہم اس ملک میں کتنے ہیں بتائیے؟ بولیے، 20 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ تو ہے نا؟ 25 کروڑ کی طاقت کیا ہے؟ ہم سے زیادہ ان کو ڈر ہے، بتائیں آپ کو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دو، زور سے بولو، ہمارے دو والا معاملہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ تو ان کا نعرہ ہے، ہم دو ہمارے دو۔ ہمارا نعرہ تو کیا ہے؟ ہم دو سب کو آنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو کثرت اولاد کی کثرت تمہیں دے، تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر تمہارے ذریعے سے فخر کروں۔ اکثریت میں آ جائے کہ اگر اپنے مشن کو پہچان دے، یہی گھر تو انہیں کھایا جا رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر واپسی ان کی ہونی چاہیے یا میری ہونی چاہیے؟ ہم تو اپنے ہی گھر میں ہیں۔ اپنی زندگی کا ہر شخص اگر یہ مشن بنا لے، اللہ نے مجھے جو زندگی کی ہے، میری زندگی جو بھی ہے 60 سال 50 سال 70 سال، میں اپنی اس زندگی میں اپنی دعوت سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے بزنس اور تجارت سے، اپنی ملازمت کے ذریعے سے کم از کم ایک شخص کی ہدایت کر دیا۔ کتنے؟ بولو، زیادہ نہیں، زیادہ تو کاران گنیش کو ایک بولا، کتنا؟ ایک۔ وہ باطل پر ہو کر دن دناتے اور اعلیٰ اعلان ہمیں اور ہماری بچیوں کو بلا رہے ہیں، تو میں اور آپ حق پر ہونے پر ڈر کیوں رہے ہیں اور جھجک کیوں رہے ہیں؟ بتاؤ یہ 25 کتنے ہو جائیں گے؟ اور یہ ہونا ہے ایک دن، تو وعدہ ہے نا اللہ کا۔ پھر اس کے اندر ذریعہ اور سبب میں اور آپ بننا چاہیں گے کہ نہیں بننا چاہیں گے؟ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تلوار اٹھانا پڑے گی؟ نہیں، آؤ اللہ کے رسول کے اخلاق کی طرف میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب سارا ماحول مخالف تھا، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ جب قرآن پڑھتے لوگ تالیاں پیٹتے، ان کی نہ سنو، یہ تو دہشت گردی پھیلاتا ہے، یہ تو باپ بیٹے میں جدائی ڈالتا ہے، یہ تو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، اس کا کلام تو وہ ہے کہ یہ جادو کر دیتا ہے، اس کا کلام تو شاعرانہ ہے، یہ مجنون و پاگل ہے۔ اور آج یہی تانے مجھے اور آپ کو دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے نہیں دیے جا رہے۔ جتنا مخالف ماحول بنے گا اتنا زیادہ کام کرنا پڑے گا، اتنے زیادہ اچھے نتائج مجھے اور آپ کو ملیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حالات میرے اور آپ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم گھبرا رہے ہیں، یہ ہے حکومت آ گئی تو کیا ہوگا۔ ارے ہم وہ لوگ ہیں، بڑے بڑے فرعونوں کو دیکھا اور ہر وقت کے فرعون کے لیے ایک وقت کا مسئلہ تھا۔ یہ ایسے حالات اور ایسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ حالات سے کھیلنا اور مقابلہ کرنا یہ تو ہماری فطرت میں رہا ہے۔ خدا جتنا ظلم ستم اور جتنی زیادتیاں اس امت پر کی گئی ہے، اس مسلم طبقے پر، اس کا ایک عشر اشیر کسی دوسرے سماج پر اگر کیا جاتا نا، وہ سماج اور وہ قوم اس دنیا کے صفحے ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ قوم کیوں نہیں مٹی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر، یہ مشرک لوگ اللہ کے چراغ کو، اللہ کے نور کو
بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے بجانا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اور اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافر کتنے ہی اڑتے رہے کتنے ہی جلتے رہے. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے. اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے. اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے گھبرانے کی ضرورت ہے. موقع آ چکا ہے. اب ضرورت صرف اس بات کی ہے محمد عربی کے اخلاق کی چادر اوڑھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں محنت کی. آپ طاقت میں کم تھے, آپ کے اصحاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے, پتھر مارے, گالیاں دی, مقابلے کیے گئے, بڑے بڑے فصحاء علماء کے ذریعے سے مقابلے کیے گئے, لالچیں دی گئی, عہدوں کی پیشکش کی گئی, حسین جمیل عورتوں کو پیش کیا گیا. ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے, ہماری پارٹی میں آ جاؤ, ہم پورے مکہ کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے, بس ہمارے معبودوں کو برا بھرا کہنا چھوڑ دو تاکہ ہماری چودرا خطرے میں نہ جائے. یہ جو تم کہتے ہو نا, کوئی تمہارا ہمارے خلاف نہیں, تمہارے سب قبول ہیں. آج بھی یہی ہے, تو سب چھوڑ دو, ہمارے جیسے ہو جاؤ, بس تمہیں سبسڈی ملے گی, تمہیں ریزرویشن ملے گا, تمہیں نوکریاں ملے گی. ارے مسلمان کو کچھ نہ دیکھے بھی یہ پنچر جوڑ کے بھی گزارا کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیے جتنے بھی جو ہے نا بڑے بڑے آشرام ہیں, آپ جاتے تو مسلمانوں کو کوئی بات تم کو وہاں نہیں دکھے گا, بڑا کوئی مسلمان وہاں لیا کے چھوڑ دے, اللہ ماشاء اللہ. کچھ کبھی پوچھے گا نہیں پوچھے گا, کبھی نافرمانی کرے گا, کبھی روٹی دیں گا نہیں دیں گا, لیکن روڈ پہ بات کو لے جا کر یا کسی آشرام میں نہیں چھوڑے گا. محنت مزدوری کرے گا لیکن اپنے ماں باپ کو ساتھ میں رکھے گا, اس کو نوکری ملو نہ ملو. اور یہ ایمان جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے, اس کے پاور میں اندر کیا ہے؟ یہ اتنا پاورفل ہے کہ جتنی سوسائڈ کی نیوز آتی ہے نا اخباروں میں, فلاں نے خودکشی کی, فلاں نے سوسائڈ کیا, وہ سب کی فہرست خبر مت پڑھو, بس اتنا پڑھو کہ وہ کرنے والا کون ہے. تم کو کیا ملے گا؟ فلاں پانڈے ہیں, گنیش ہیں, عبداللہ رفیق بہت کم ملیں گے تم کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو, وہ نماز نہ پڑھتا ہو, وہ روزے نہ رکھتا ہو, زکات پابندی سے نہ دیتا ہو, اسے کاروبار میں لاس ہوا, نقصان ہوا, اس کا سارا گھر اجڑ گیا, کھیت کھلیان اجڑ گئے, روئے گا آخر میں بولے گا چھوڑے دھیان دے مقدر ملے گا کیا کرتے ہیں. یہ تقدیر ہے نا, یہ اسی کو کہتے ہیں ایمان. جو انسان کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے, وہ ایمان کی طاقت اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی, اور اللہ کے رسول نے وہی ایمان کی طاقت کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچایا. 13 سال تک ظلم ستم سہتے رہے اپنے صحابوں کا. ہجرت کر دو بھائی, یہ لوگ چین سے رہنے دیتے, شاہ حبشہ کی طرف, ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. چین نہیں آیا, اپنا ایک وقت ہدایہ تحریر کر کے بھیجے, ہمارے کچھ لوگ بددین ہو کر تمہاری خدمت میں آ گئے, تمہارے ملک میں ان کو ہمارے حوالے کرو. لیکن شاہ نجاشی جو ہے عدل انصاف والا بادشاہ, اس نے کہا کہ میں ایسے کیسے حوالے کروں گا, جو لوگ میری رعیت میں آئے میں ان کی بات سنوں گا. دربار میں حاضر ہوئے ابو سفیان, جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب پوچھا تو ان سے رہا نہیں گیا, اور آپ کے اخلاق کی گواہی نہیں دے. جب آپ کے اصحاب آئے اور ساری باتیں سنی, کہا کہ ایسے لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. شرمندہ ہو کر وہاں سے واپس کر دیا. بعد میں افواہ پھیلی کہ سارے لوگ مکہ کے اسلام کو قبول کر لیا اور کوئی مخالفت نہیں, لوگ واپس آئے دیکھا نہیں ہم پہلے جیسا معاملہ. پھر حضور نے کہا کہ ایک کام کرو, یہ سب جو بعد میں کیا بنا,
مدینہ تاکہ وہاں ہجرت کر جاؤ. صحابہ چلے. اس کو جیسی جیسی وسعت ہوئی، جس کے بعد جیسے جیسے مال آیا ہجرت کر گئے. ہجرت کرنا تو اتنا آسان کام نہیں تھا کہ ہم نے بیگ اٹھایا اور چلے اپنا گاڑی پکڑ لے. نہیں، ہاں جاؤ. جو لوگ جا کر آئے، جو آج بھی اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود، اتنے اچھے راستے بن جانے کے باوجود، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے ان پہاڑوں کو سیر کر کے کیسے ان لوگوں نے ہجرت کی ہوگی، ان کیلوں کو کیسے انہوں نے دھوپ کے اندر پار کیا ہوگا. معمولی راستہ نہیں مکہ سے مدینہ کا. چھپ چھپ کر ہجرت کرتے، پکڑے جاتے تو کہتے میرا خزانہ وہاں دفن ہے، میرا وہ غلام ہے، وہ میرا مال، میرا گھر سب لے لو، مجھے چھوڑ دو. پورے مال دولت دے دیتے تھے، صرف اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کے نکلتے تھے. یہ حال تو میرا اور تمہارا ہے نا اس وقت کہ ہمارے لیے سفر کرنا مشکل. کہیں جائے تو کوئی ٹرین میں گولی چلا دے رہا ہے، کوئی گاڑی دیکھ کر جو ہے کچھ ہمارے اوپر جو ہے ایکشن لے رہا ہے، تو کوئی جو ہے موبلیجنگ ہو رہی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی چیز کرو بس، اللہ کے رسول کا خلاف. حتیٰ کہ وہ نوبت آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے مدینہ. اور وہ موقع نہیں کہ پورا منظر میں کھینچوں. آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا، لیکن آپ ہجرت کر کے ظالموں نے وہاں پر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. مختلف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ بھی جو ہوگی وہ دفاعی جنگ ہے، اقدامی جنگ نہیں ہے. کون سی جنگ ہے؟ دفاعی. اپنے آپ کی حفاظت. اور اس کے بعد پھر ایک موقع آیا سن ہجری 6 کا، ہجرت کے 6 سال. اب مختصر بات کر کے اصل چیز کی طرف میں آ رہا ہوں. اب معاملہ جو ہو گیا ہے نا، ہمارا دوریاں ہو گئی، ہمارے محلے الگ، ان کے محلے الگ. پہلے کیسا تھا؟ ہماری آبادیاں جو تھی نا ملی جلی تھی. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ایک تو ہم نے کبھی اخلاق بتائے نہیں، اور اب جب بات آئی ہے تو ہو یہ گیا ہے کہ ہماری ان کی آبادیاں اکثر جگہوں پر کیسی ہوئی ہیں، الگ الگ ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی. کتنے؟ سن ہجری ہجرت کے 6 سال. اور کیا طے پایا؟ بھائی مکہ سے کچھ مدینہ آنا چاہے تو ہم امان میں ساتھ رکھتا، مدینہ سے مکہ کو آنا چاہے تو آ سکتا ہے. یہ 2 سال کا عرصہ رہا. کتنا؟ 2 سال کا عرصہ. 2 سال کا عرصہ بیتنے کے بعد سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا. کدھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 13 سال اور یہ 6 سال سن ہجری. اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے جتنے وہ 2 سال کے اندر داخل ہوئے. کتنے سال میں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ صلح ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہ مکہ والے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے ہیں. کیونکہ مدینہ میں رہنے والے کون لوگ تھے؟ یہ تو وہی ان کے کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کی بہن تھی جو محمد عربی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اور انہیں کو ہم نے ستایا تھا، انہیں کو مارا تھا. چلو اب ذرا راستے کھلے ہیں تو جا کر دیکھتے تو ہے انہوں نے کیا ترقی کی ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے نا. پوری دنیا مخالف تھی کس کے؟ افغانستان کے ٹیررسٹ دہشت. آج ان کا سکہ ماننے کو ساری دنیا تیار ہے. کھلے عام پیسے لے کے بیٹھے، امن امان ہے، نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ زناکاری، نہ بلاತ್ಕಾರ، اور ملک ترقی کی راہ پر جا رہا ہے. اب ہر کوئی چاہ رہا ہے ہمارا بھی سفارت خانہ کھلے. وقت آتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے بدلتے ہیں. تو تمہارا آج وقت ہے، انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. یہ جو 2 سال میں مکہ والے مدینہ گئے، یہ کیسی بات ہے؟
ان کا بات کرنے کا انداز بدل گیا. یہ تو بھوکے سوتے ہیں مجھے کھلائیں. ارے یہ لوگ تو ایسے محمد عربی کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں, بازار میں بھی جاتے, بیوی بچوں کو بھی پوچھتے, مہمان کی بھی عزت کرتے, ان کا رہن سہن بول چال بولا دھونا سب کچھ دیکھنے لگے, برتنے لگے. انہیں احساس ہوا نہیں چینج تو کچھ آیا, تبدیلی کچھ آئی, ترقی کی ہوئی. کب ہوا؟ جب برتنے لگے, جب غربت ہوئی. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ماحول ایسا سازگار ہوا. سن ہجری 8 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے. تو اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 جامع ہو کر لشکر تھا. حضور نے اعلان کیا جو اپنے ہتھیار ڈال دے, جو اپنا دروازہ بند کر لے. حتیٰ کہ جو ابو سفیان جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا سرغنہ دشمن ہے, اس وقت تو ایمان نہیں لاتے, اس کے بھی گھر میں چلے جائے تو اس کو بھی امان. اب یہ حضور کیا سب سوچ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کا ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے. اور آپ کے صحابہ تو بڑے جوش میں تھے اور نعرے لگا رہے تھے. کیا نعرے لگا رہے تھے؟ اليوم یوم الملحمہ, اليوم یوم الملحمہ. آج خوب ٹکراؤ تصادم ہوگا. اے ابو جہل کے آدم خور رضاکارو, کل تمہاری تلواریں ہماری گردنیں تھی نا, آج ہماری تلواریں اور تمہاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک سے یہ نعرے ٹکرائے. کہا کہ علی علی جاؤ میرے صحابہ کو روکو اور کہو اليوم یوم المرحمہ, اليوم یوم المرحمہ. آج تو اب گزر کا دن ہے, آج تو معافی کا دن ہے. یہ کیا اعلان کر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے ان کے مظالم کو؟ انہوں نے تو خباب کو جو ہے تبتے ہوئے انگاروں پر لٹایا تھا, جن کے خون اور چربی سے انگارے کو دیکھے. انہی لوگوں نے بلال کو تبتے ہوئے کو تڑپایا تھا. انہوں نے انہی لوگوں نے سمیہ کو 2 لقب کیا تھا. انہوں نے آپ کے سگے چچا حمزہ کے جو ہے کلیجے کو نکال کر چبایا تھا اور ان کے ناک کان کاٹ کر الگ کیے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی سب مظالم یاد ہے, مجھے بھی سب مظالم یاد ہے. میں اس دنیا میں جو ہے رحمت عالم بنا کر آئے, دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر آیا نا, مگر کوئی رحمت عالم. اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ عورتیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے اس موقع پر جنگی قیدی بنا کر لائی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا گیا. یہ وہ عورتیں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اعلان کے باوجود کیا کر لیا؟ اٹھائی. کب آپ کے سن ہجری 8 انہیں عورتوں میں ایک بچی کو آپ نے دیکھا جس کے سر پر کیا نہیں ہے؟ چادر نہیں ہے, دوپٹہ نہیں. آپ نے اپنی چادر نکال کے کہا اس بچی کا سر ڈالا. صحابہ دیکھنے لگا, آپ کی چادر رحمت جس پر عفت کی مہریں عرش بری سے لگی ہیں, جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اور وہ کافرہ اور مشرکہ اس کے سر پر یا آپ کی چادر رحمت کیسی ڈالی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے, دوستی کی ہو یا دشمن کی. میں جیسے اپنی بیٹی فاطمہ کا سربراہانہ برداشت نہیں کر سکتا, دشمن کی بیٹی کا بھی سربراہانہ برداشت نہیں کر سکتا. بتائیے یہ چادر جس سر کو نصیب ہو جائے اس میں کفر شرک کے جراثیم کیوں کر باقی رہیں گے؟ جو ہی چادر ڈالی گئی بنت حاتم کی چیخیں نکل گئی. یہ وہ کون تھی؟ حاتم تائی کی لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگی قیدی بنا کر لائی. جیسی چادر ڈالی گئی بنت حاتم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی حاتم کی رستے کی کرو. دنیا کے سب سے سچے انسان کی زبان سے اپنے آن جہانی باپ کا نام سنا تو بنت حاتم کی تو چیخیں نکل گئی. اللہ کے رسول نے کہا جا تجھے تیرے باپ کے سخاوت کے بدلے ہم آزاد کرتے ہیں. وہ بھی حاتم تائی کی لڑکی تھی, کہنے لگی یا رسول اللہ جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو میرے ہمراہ میرے قبیلے کی عورت بھی ہے, وہ آزاد کرنا ہے تو انہیں بھی آزاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تجھے تیرے باپ کے سخاوت کے بدلے اور باقی عورتوں کو تیرے انسانی ہمدردی کے جذبے کے پیش نظر آزاد کیا جاتا ہے. اب وہ تمام عورتیں بیک زبان عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ, دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا, باقی غلامی سے آزاد کر اور کلمہ پڑھ کر ہوتے کچھ اسلام. بتائیے ان کمزور عورتوں کو
کون سی تلوار نے مجبور کیا تھا اسلام کا کلمہ پڑھنے کا؟ میرے نبی کے اخلاق تھے، وہ میرے نبی کے کردار تھے. آج اسی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں آج حال یہ ہے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، مولانا ماں باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے اوپر جو ہے احسان اور سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں. دولت اور پیسے کو انسان ہر چیز سمجھ رہا ہے. انسانیت اتنی اتنی نیچے آ چکی ہے کہ معمولی 7,000 پر ایک دوسرے کے سینے پر انگلیاں چلا رہے ہیں. کیا یہ وہی مسلمان ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کر کے چھوڑی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو تم زندگی میں کامیاب ہو؟ کہاں گئے وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، جو عشق رسول کا دم بھرنے والے ہیں؟ ارے مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جن کے چلنے کو دیکھ کر، جن کی تجارت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہو اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تو اس مسلمان کو جا کرتے ہیں. اسلام کہاں رہا؟ اسلام تو کتابوں میں بند ہو گیا، اسلام تو لائبریری میں محفوظ ہو گیا، اسلام تو صرف قرآن کے اندر رہ گیا. صرف ہم نام کے مسلمان ہیں. دنیا میں لوگوں نے یوں ہی نہیں کہا ہے سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟ سب سے بری قوم اگر کوئی ہے تو وہ کون سی قوم؟ ہمارا حال کیا ہے؟ میرا گھر مکان یہاں تک ہے تو 2 فٹ تو آلریڈی میرا طے ہے. جس کو کہا گیا تھا کہ صدقہ اور نیکی ہے، تکلیف دے دو چیز راستے سے ہٹا دو، وہ پوری زندگی تکلیف دینے کے لیے روڈ پر بیٹھا ہوا ہے. جنہیں گاڑی پارک کرنا نہ آتا ہو، جنہیں راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے نہ آتی ہو، کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کریں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو لوگ نظام حکومت سنبھالنے کے لیے دیں گے؟ یاد رکھو، جس دن ہم اس قابل ہو گئے، اس ملک کے ہی نہیں ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یہ ملک کا نظام، دنیا کا نظام ہم سے چلایا نہیں جا سکتا. تم ہی وہ لوگ تھے جہاں پر ایک سونے سے دبی ہوئی عورت جب نکلتی تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی. اب امن امان ختم ہو گیا، ظلم و ستم عام ہو گیا. یہ ظلم و ستم اگر کوئی ختم کر سکتا ہے، یہ فقر و فاقہ کوئی ختم کر سکتا ہے، ملک کے خزانے کوئی پھر سے بھر سکتا ہے تو تم ہے. لیکن اس کی سب سے پہلے مجھے آپ کو اس کا اہل بننا ہوگا. اس کو شاید نے یوں ہی نہیں کہا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ آپ نہ لٹا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ حکومت اور یہ پارٹی اور یہ اور وہ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، میری رہبری ہم رہبر تھے، ہم حاکم تھے، ہم قائد تھے، ہم محکوم اور غلامی کی زندگی پر کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار میرے آپ کی زندگی میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو، حضور کی سیرت اپنا لو، حضور کی صورت اپنا لو، پھر دیکھیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. فکری صلاحیتیں، تدبری صلاحیتیں، انقلابی صلاحیتیں ہمارے نوجوانوں میں ناپید ہوتے جا رہی ہیں. ہمارے پاس جو صلاحیت اور جو قوت اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، ایک خدا داد صلاحیتیں جو مسلم قوم کو اللہ نے دی وہ کسی اور کو نہیں دی، لیکن ہم ان صلاحیتوں کو کہاں لگا رہے ہیں؟ بتائیے. ہم آپس میں رشتہ کسی میں لگے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے بغض. مسجدیں ہماری جو ہے ویران پڑی ہوئی ہے، بازار ہمارے آباد ہیں، گھروں کے اندر میاں بیوی کی رنجشیں ہیں، بھائی بھائی کے لڑائی جھگڑے ہیں. حال یہ ہو چکا ہے کہ خواتین کی جانب سے یہ شکایتیں ہیں کہ میرے گھر میں، میرے بازو میں، میرے پہلو میں سوکن لیتی ہوئی ہے، میں اتنی سجد کی لیٹتی ہوں لیکن میرا شوہر جو موبائل میں ایسا لگا ہوا ہے کہ میرے طرف دیکھنے کو اس کا جی ہی نہیں چاہتا. خدا تنہائی کے گناہ چھوڑ دو. کون سے گناہ؟ تنہائی کے گناہ. موبائل ہے نا، اس موبائل نے اچھے بچوں کی عبادتیں خراب کی، اچھے اچھے کی راتوں کی جو ہے رونے کو اس نے خراب کر دیا ہے. اچھے اچھے حاجی نمازی، اچھے اچھے علم والے کے علم کو اس نے خراب کر دیا ہے. اس موبائل کے مس یوز نے لوگوں سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ علم کا اور ایمان کا اور اعمال صالحہ کا جو نور ہوتا ہے وہ ختم کر دیا. بد نظری جانتے ہیں؟ بد نظری
بدنگاہی، ایک مرتبہ کی بدنگاہی 40 سال کے مقبول عبادت کے اثر اور نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ موبائل میں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور خاص طور سے صحت کے لیے بھی موبائل کے اندر چھوٹی چھوٹی ریل جو دیکھتے ہیں نا، ایک وقت میں آپ کئی چیزیں دیکھتے ہیں، دماغ پر بہت زیادہ آپ جوڑ ڈالتے ہیں۔ آپ کے اندر سوچنے کی، فیصلہ لینے کی، قوت ارادی اور عزائم کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کی ہنسی مذاق چل رہی ہے، تو دوسرے موقع پر آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کا ٹھٹا ہو رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد انسان کا جو دماغ ہے نا، تو وہ یوں ہی اس پر بھی لوڑ آتا ہے۔ اس کے اوپر تو خیر ابھی مجھے بات نہیں کرنا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، لیکن بہرحال کوئی نقصانات ہو یا نہ ہو، لیکن وقت کا ضیاع، کہ وقت ایک جنتی کو، ہم سب مان لو سب جنتی ہے، لیکن ایک جنتی کو جنت میں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کسی چیز کا کل پر افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو ماں کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ موبائل کے اندر لوگ گھنٹوں وقت ضائع بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت جو ہماری مخالف ہواؤں میں چل رہا ہے، ان مخالف ہواؤں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مخالف ہواؤں کے سامنے صرف اور صرف اخلاق کی ڈھال پہن کر کھڑے ہو جاؤ، یہ ساری ہوائیں جو ہے ٹکرا کر پاش ہو جائیں۔ اس وقت کی بہت ضرورت ہے ہم اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے ہمارے برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، دعوت تبلیغ کی محنت سے الحمدللہ کیا کچھ کرتی ہوئی ہے، لیکن 70 سال سے الحمدللہ دعوت تبلیغ کی محنت ہوئی، کتنے فیصد لوگ نمازی بنے؟ بولو، ارے بولو نا، ارے بولو۔ امام صاحب فجر کی جماعت کتنی صفحے ہوتی ہیں آپ کی؟ 1 2 اور جمعہ میں مطلب 5% بھی لوگ نمازی نہیں ہوتے۔ 70 سال کی میں اس میں وقت لگائے گئے بھی ہے تو سو رہے، نئے وقت لگائے گئے بھی سو رہے، کسے پتا نہیں کہ احساس کس کے لیے نہیں ہوتی۔ مطلب کیا اس وقت جبرائیل امین آئے کہ عمر فاروق، حقیقی بات تو یہ ہے کہ امت کو اس وقت عمر فاروق کا کوڑا چاہیے، جو بستروں پر کوڑے برسا کر انہیں مسجدوں پہ آئے۔ 70 سال سے اپنوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ان 70 سالوں میں ساتھ میں پیچھے اگر 40 سال پہلے اپنوں کے ساتھ برادران وطن کے دروازوں کو اگر ہم کھٹکھٹا لیتے نا، ہم سے زیادہ ان کی تعداد مسجدوں میں۔ یورپی ممالک میں جائیے آپ، بڑے بڑے پادری، بلکہ وہ لوگ جو اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت میں تھے، جب قرآن کو مخالفت کے لیے پڑھنا شروع کیا تو اسلام کو قبول کیے پڑھنے لگے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ برادران وطن تک قرآن بھی تو نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس دن یہ قوم ہے نا جو ہم کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، جس دن انہوں نے اسلام کو پڑھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، ہم سے زیادہ اس مسجد کے اندر تعداد ہے۔ یاد رکھو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، مستقبل قوم ہے، ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر کھڑا کریں گے، ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اس طرح کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ دوسرے خیال کی حالت کو بدلی۔ یاد کرو تاتاریوں کی تاریخ کو، جب تاتاریوں کا ظلم و ستم مسلمانوں پر، اسلامی مملکت پر آیا تو ساری دنیا یہ سمجھنے لگی کہ اسلام کا کوئی وجود نہیں رہے گا، لیکن کیا ہوا؟ انہیں تاتاریوں میں سے اللہ نے ایک اسلام توفیق دی، اور تاتاریوں سے پھر اسلام کی وہ خدمت لی اللہ نے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہدایت میرے اور تمہارے ہاتھ میں ہے؟ اللہ یہ مودی اور امت شاہ کو کیا ہدایت نہیں دے سکتا ہے؟ ہاں، کیا وہ لوگ جو آج RSS کے جو ایجنٹ بنے ہیں، کیا اللہ ان کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے؟ جس دن ہدایت اگر اللہ دینے پر آ جائے اور یہ لوگ سچی طرف سے آ جائے، یہ میرے اور آپ سے اچھے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں، اور بننا ایک دن ہونا ہی ہے۔ خط اس لیے کہ اپنی ایمان کی، دین کی حفاظت کرو اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔
اور یاد رکھو دین کسی کی گھر کی لوٹی نہیں ہے. اللہ قدردانوں کو دیتا اور نسلوں میں باقی رکھتا ہے. اگر غفلت برتیں گے حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے تو یاد رکھو لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. دین کی تعلیم اور دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اپنی اور اپنی نسلوں کے دین ایمان کی تحفظ کی فکر کرو اور اس کی ایک ہی شکل ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اپنا ظاہر باطن اپنا اٹھنا بیٹھنا بزنس تجارت سب اللہ کے رسول کے طریقے پر پڑھ لو اور اللہ کے رسول کا اخلاق کو اپنا لو. یہی سیرت کا اصل پیغام ہے. یہی اصل ربیع الاول کا پیغام ہے. ربیع الاول کا مہینہ عید میلاد النبی منانے کے لیے بھی ہے. اسلام میں صرف دو ہی ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنی مرتبہ آئی, صحابہ کے زمانے میں کتنی مرتبہ آئی, خلفائے راشدین کے زمانے میں. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صحابہ 100 سال زندہ رہے. کتنے؟ ایک صدی. پورے ایک صدی میں کسی نے بھی وہ ہم سے میرے سے آپ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت حد درجے عشق کے درجے میں محبت کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائے. یا آج کل کے آئے ہوئے جو عاشق رسول کو عید میلاد النبی منانے کی پڑی. یہ سب نئے نئے کتنے اب تو جنم لیں گے. اور میں تو کہتا ہوں ہر مسجد میں جہاں پر قرآن حدیث کی تفسیر ہو اس کے ساتھ ساتھ کتاب الفتن کا بھی سبق ہونا چاہیے. کتاب الفتن حدیث کی کتابوں میں مستقل عنوان ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے قیامت سے پہلے آنے والے جو فتنے ہوں گے ان فتنوں پر اللہ کے رسول نے بیان کیا. ان حدیثوں میں وہ باتیں ہیں. تو مسجدوں میں کتاب الفتن کی اندر جو احادیث ہے اس کا بھی جو ہے مذاکرہ یا کم سے کم کسی ایک حدیث پر بات ہونی چاہیے کہ قیامت کی نشانی میں سے کیا کیا ہے. بہرحال یہ چند معروضات تھی, چند بے ترتیب جملے اور باتیں تھیں. اس میں سے جو باتیں اچھی ہوں آپ لے لیں, جو خراب باتیں ہوں اس کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھو. کیا بولو کیا بولو اللہ تعالیٰ تو کیسے کیا ہے ہم کو نہ اس کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے نہ اس کو پڑھنے کی اجازت. لیکن حضور کا چہرہ, حضور دکھتے کیسے تھے, حضور کے بال کیسے تھے, حضور کی آنکھیں کیسی تھی, حضور ہنستے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے. باقی جس دن تم پڑھ لیں گے نا یہ موقع نہیں بننا حضور کا حلیہ مبارک پیش کرتا ہوں. تم کہیں گے کہ نہیں یار میں بھی ایسا بنتا ہوں, میں بھی ایسا. تمہارے چلنے کا انداز بدل ہے. میرے نبی کیسے چلتے, میرے نبی اونچائی سے کیسے اترتے, چلان پر ایسے چڑھے, میرے نبی ایسے. اچھا کھانے پہ بیٹھے تو تمہارا ذہن بن جائے ان کھانوں کی چیز میں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے نبی کو پسند تھی میں وہ کھاؤں. جب یہ مزاج بن جائے گا نا پھر دیکھیے زندگی میں اس دنیا ہی کے اندر جنت کا مزہ آنے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں, وقت کم ہے, پھر کسی موقع پر کوئی موقع ہوگا تو سیرت کے کسی خاص پہلو پر بھی انشاءاللہ اچھے سے روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے یہاں بیٹھنے آنے کو قبول فرمائے اور اس طرح کے پروگرام کے لیے جن جن احباب نے, علماء نے, عوام نے, نوجوانوں نے کوششیں کی, مسجد کے ذمہ داران نے کوشش کی, اللہ ہر ایک کو اپنے شان خوب سے خوب تر جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور دوسری درخواست میں یہ کروں گا جس طرح نوجوانوں اور عوام کے درمیان سیرت کے پروگرام ہو رہے ہیں اس سے کئی زیادہ فائدہ ہوگا اگر خواتین کے اندر بھی اس طرح کے پروگرامات رکھے جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.